السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ القرآن الکریم سبق نمبر 118 آل عمران آیت 86 تا 91، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ، ان کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور وہی لوگ سراسر گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان کے کسی ایک سے
زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ کیفا کیسے، یادی ہدایت دے گا اللہ تعالی قومن ایسے لوگوں کو، کافرو جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، وشاہدو اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول کہ بلا شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق برحق ہیں، وجاءہم اور آئیں ان کے پاس البینات واضح نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ اولئکا یہ لوگ، جزاؤہم ان کی سزا یہ ہے، انا کہ بے شک علیہم ان پر لعنت اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں یعنی اس لعنت میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، الا مگر الذین وہ لوگ جنہوں نے تابو توبہ کی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے گئے، کافروا کفرن کفر میں، لن تقبلا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، واولئک ہم اور یہی لوگ ہیں، الضالون گمراہ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، وماتوا اور مرے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبلا تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض زمین بھر، ذہبا سونا، والا بھی اگرچہ افتدا وہ فدیہ دے دیں، بھی اسے، اولئکا یہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم بڑا دردناک، وما اور نہیں، لہم ان کا کوئی مددگار۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں اور بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کیسے دے گا کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی جو لوگ حق کے پوری طرح معلوم ہو جانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا نبی ہونے کے روشن دلائل دیکھنے کے باوجود یہود و نصارہ ہوں یا ان کی طرح کے لوگ ہوں، جو کبر اور حسد اور مال و جاہوں کی محبت میں کفر و شرک کی روش پر اسی طرح رہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت ملتی ہے؟ یا یہ کہ ایک مرتبہ اسلام قبول کر لینے کے بعد پھر یہ لوگ مرتد ہو جائیں، تو وہ سراسر ظالم اور بدبخت لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانا اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتد شخص، مرتد بندہ کافر سے بھی بڑا جرم ہے۔ جو جرم ابو جہل کا نہیں تھا، وہ جرم مسلمہ کذاب کا تھا، یعنی مسلمہ کذاب ابو جہل سے بھی زیادہ لعین اور لعنتی تھا۔ اسی طرح ابو جہل اس بندے سے بڑا لعنتی تھا کہ وہ بندہ جسے حق کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، اور ابو جہل جسے پوری طرح پتا تھا اور معلوم ہو چکا تھا، یا یہ کہ یہود و نصارہ کے علماء جن کو اچھی طرح حق کا علم تھا، لیکن حق کے دیکھنے، معلوم ہونے، جان لینے، پرکھ لینے کے باوجود کبر و حسد، مال و جاہ کی محبت نے
انہیں حق پر نہ آنے دیا، یا وہ لوگ جو کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر مرتد ہو گئے۔ تو مرتد کافر سے بھی زیادہ برا ہے، یعنی اگر ہم آج کے دور میں لیں تو مرزا غلام قادیانی مرتد اور اس کی ذریت کفار سے بھی زیادہ بدترین لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا کہ انہی لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے اور ملائکہ کی لعنتیں ہیں، اور ایسے لوگوں پر جو ہے وہ دیگر تمام لوگوں کی بھی لعنتیں ہیں، اور یہ اس لعنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ اور بالخصوص یہ یہود و نصارہ کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل کتاب ہیں، وہ اپنی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑی واضح ذکر موجود پاتے تھے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، آپ کی بعثت سے پہلے وہ دیگر کفار و مشرکین پر آپ کے ذریعے سے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے، جیسے اللہ نے سورہ البقرہ 89 کے اندر فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس کافروں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ پھر توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے، دوبارہ اسلام پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلیاں غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں انصار میں سے ایک شخص اسلام لانے کے بعد پھر سے مرتد ہو گیا، اسلام قبول کیا لیکن دوبارہ کفر کی طرف چلا گیا، اور مرتد ہو کر یہ مشرکوں سے جا ملا، لیکن کچھ عرصے بعد اس کو اس کے اپنے عمل پر پشیمانی ہوئی، اور اس بندے نے جس کا نام حارث بن سوید تھا، حارث بن سوید انصار میں سے مسلمان ہوا اور پھر مشرکوں سے جا ملا، مرتد ہو کر پشیمان ہوا، اپنے قبیلے کے لوگوں میں سے کہلا بھیجا اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، آیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، یعنی میں واپس اگر آنا چاہوں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرما دی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی۔ تو یہ شخص آیا اور پھر سے اسلام قبول کر لیا، سنن نسائی حدیث نمبر 4073 وغیرہ۔ تو اسی طرح کسی شخص کو زبردستی بھی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان ہو کر مرتد ہو جائے تو اسے توبہ کرنے کے لیے موقع دیا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، اور اگر اسی طرح وہ ارتداد پر مرتد ہونے پر باقی رہا تو پھر نبی علیہ السلام کا فرمان من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے، جو اسلام کو چھوڑ دے مرتد ہو جائے مرتد کی سزا قتل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6918۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کرتے ہیں
اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کب قبول نہیں ہوتی؟ اس کے متعلق پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ روح حلق تک نہ پہنچے۔ ترمذی ابواب الدعوات حدیث نمبر 3537۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں روایت حسن درجے کی ہے۔ تو اللہ تعالی توبہ قبول نہیں کرتا جو ایمان کے بعد کفر کرے اور کفر میں بڑھ جائے۔ مطلب یہ کہ توبہ تب تک تو قبول ہوتی ہے جب تک کہ روح حلق تک نہ پہنچے، اور جب آپ کی روح حلق تک پہنچ گئی اب فرعون کی طرح کوئی توبہ کرے گا آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پھر جو توبہ فرعون کے جیسی توبہ ہوگی ایسی توبہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے قبول نہیں کرنا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی پھر توبہ کو قبول نہیں کرنا۔ اس سے پہلے جو توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کے تعلق سے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر فرعون کی جیسی توبہ ہو کہ جب روح آپ کی حلق میں پہنچ گئی ہے پھر توبہ بیکار ہے۔ اسی طرح توبہ کی شرائط کے ساتھ ہی ہوگی۔ تو فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچ جائے، یعنی روح کے حلق تک پہنچنے سے پہلے، مطلب موت کو دیکھنے سے پہلے آپ توبہ کر لیں تو آپ کی توبہ اللہ کے ہاں قبول و منظور ہوگی۔ اور فرمایا ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جو کافر لوگ اپنے کفر کی وجہ سے، ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے یا قبول کرنے کے بعد مرتد ہو کر جہنم میں جائیں گے، اور جہنم ہے ہی کافروں اور منافقوں کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے سوال کرے گا اگر دنیا میں جو بھی چیز ہے تمہاری ہو جائے اور تم اسے فدیے میں دے دو گے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے، جہنمی کہے گا بالکل بالکل دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس وقت جب تم آدم کی یعنی اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تمہیں جہنم میں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تم نے وہ عہد توڑا، تم نہ مانے اور تم شرک کرتے رہے، تو اب تمہارے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم میں یہ حدیث 2805 نمبر پر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر جہنمی لوگ زمین بھر سونا بھی دینا چاہیں اور یہ کہ ان کو جہنم کے عذاب سے نکال لیا جائے یا جہنم کا عذاب کم کر دیا جائے، ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج زمین بھر سونا دینے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمیں، کل ہم دینا چاہیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج اللہ کو نہ دینے کی ضرورت ہے نہ ہمیں دینے کی حاجت ہے۔ آج چھوٹا سا کام کر لیجئے، کٹ جانا، مر جانا، جل جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا گوارا کر لیجئے گا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا گوارا نہ کیجئے گا، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہ کیجئے گا۔ آج اتنا سا معمولی سا کام ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بھلے جلا دیا جائے بھلے کاٹ دیا جائے، اس چھوٹے سے عمل کو آپ سر انجام دیجئے، اللہ آپ کو جہنم سے بچائے گا۔
ہم سب کو اللہ تعالی ایمان پر رکھے، ایمان پر سلامتی دے، ایمان پر، اسلام پر ہماری موت ہو، اور اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچائے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔